موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان بنایا، دین کو سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین پر قائم رکھے، اور موت بھی آئے تو دین پر موت آئے، کلمہ کے ساتھ موت آئے، نماز عبادت بندگی کرتے ہوئے موت آئے، اور دین کے داعی بھی بنے، دین کی دعوت دینے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اگر موت آ جائے تو شخص آپ کی دعوت کی وجہ سے اگر دین کا کام کر رہا ہے تو اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والدین کے معاملے کو لے کر والدین کے سلسلے میں اس طرح سے 5 ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات کہتا ہے، ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی بات کرتا ہے۔ 5 ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے، اپنی پاور کا اعلان کرتے ہوئے، اپنی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے فوراً ماں باپ کی بھی حکم کو بیان کرتا ہے، ماں باپ کی شان کو بھی بیان کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کر ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ماں سے محروم ہو چکا ہوں۔ پچھلے مہینے 10 تاریخ کا جو حادثہ گزرا وہ بڑا زبردست اور بڑا المناک حادثہ تھا میرے لیے۔ دیکھیں، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت کے اس راستے سے گزاریں گے اور گزرنا پڑے گا، لیکن جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کے بارے میں آپ ابھی سوچ بھی نہیں رہے تھے تو وہ حادثہ بڑا زبردست حادثہ ہوتا ہے۔ والدہ ابھی خیر و عافیت کے ساتھ بھی تھی اور کوئی بیماری بھی نہیں تھی، بات چیت ہوتی رہتی تھی، لیکن اللہ کی پیاری ہو گئی اچانک۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے ماں باپ کی شان، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا حکم، ماں باپ کے احکام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی شان کو 5 جگہ اپنے نام کے بعد فوراً اعلان کیا، جس میں سے ابھی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ یہاں پر بھی دیکھیں، رب کا نام پہلے آ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب سے کہو، اپنے پروردگار سے کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں ماں باپ عطا کیا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ماں باپ کے اندر شفقت بھی ڈالے ہے۔ اولاد سے شفقت کرنے، اولاد سے محبت کرنے کا طریقہ اللہ نے ہی ماں باپ کے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو پہلے رب کی تعریف کرو، پہلے رب اللہ تعالیٰ اپنے نام کو بیان کر رہا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو۔ اس طرح سے آپ یہ پوری قرآن کریم کی آیت کو پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کیا میں نے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہاں پر بھی دیکھیں پہلے رب اپنا نام لے کر آ رہا ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، لیکن جب تمہارے ماں باپ الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، کہ رب کے عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پیش کرنا ہے،
اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے کردار پیش کرنے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ ملا کرو۔ اس لیے آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ماں زندہ ہے۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں کہ ماں کی جب خدمت کرنے کا وقت آیا تو ماں چلی گئی۔ کوئی بھی ایسا مت سوچیے گا کہ ابھی ماں جوان ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ماں کی خدمت بھی کرتے تھے، ماں سے ہنستے بھی تھے، ماں سے بولتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، بڑا پیار کرتی تھی اور بڑے پیار سے ہم لوگ رکھا بھی کرتے تھے۔ آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ماں کے ساتھ اتنا پیار کرو، ماں کو اتنا پیار دو، ماں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ قرآن نے جو کہا ہے، وہ رب جو فرما رہا ہے اس رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، ماں باپ کو وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اس طرح کی ایک اور آیت ہے سورہ زحا میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ تم مانگنے والوں سے، آپ سائلوں کو جھڑکا نہ کیجئے۔ کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کوئی سائل آ جائے تو ان کو جھڑکا نہ کیجئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا اپنے ماں باپ کے بچوں سے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو جھڑکا مت کرنا، اپنے ماں باپ کو جھڑکا مت کرنا، اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ماں باپ کے ساتھ بات کرنا تو پیار سے بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا، ڈسپلین میں رہ کر بات کرنا، ماں باپ سے خوب اچھے سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ دیکھو اپنے ماں باپ کے لیے اپنے کندھوں کو نیچا کر کے رکھنا، سینہ تان کر ان کے سامنے بات نہ کیا کرو، سینہ تان کر ماں باپ کے سامنے کھڑا نہ رہا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ماں باپ کے سامنے شفقت والی بنا لیا کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا لیا کرو، تاکہ تمہارے ماں باپ تمہارے سینہ چوڑا کو دیکھ کر یہ افسوس نہ کرے کہ ہم نے اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا، اسے ہم نے پالا ہی کیوں کیا تھا۔ دیکھیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب نے ہی ہمیں پیدا کیا، لیکن دنیا کے اندر جو پالنے والی صفت اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ماں باپ کے دل میں ایک اولاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو اولاد کو پالنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، شفقت دینے کا جو ذریعہ بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ سے جب باتیں کیا کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے جب کھڑے رہا کرو تو اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے رہا کرو، سینہ تان کر کھڑے نہ رہا کرو کہ ہم تو اتنا پیسہ کماتے ہیں، ماں باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ماں باپ کمزور ہو چکا ہے، ماں باپ کے پیخانہ پیشاب صاف کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ دلوں سے پوچھئے ہمارے کہ ماں چلی گئی تو کیسا دل پر گزرتا ہے، لگتا دنیا اجڑ گئی ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ ماں باپ کی حقیقت ہے۔ ماں باپ ایک ایسا سایہ ہے کہ اگر ماں باپ اگر بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ بستر پر پڑا ہوا ہے تو بھی لگتا ہے کہ وہ گھر کی زینت ہے، وہ گھر کی شان ہے، وہ گھر کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ ماں باپ جب زندے رہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
لیکن جب کل گھر سے آ رہا تھا تو وہ ماں جو گائے اپنے بچے کے لیے جو بلکتی ہے اور دوڑتی ہے دودھ پلانے کے لیے، اس طرح سے ماں ہمیشہ دوڑا کرتی تھی، دوڑ کر آتی تھی، روتی تھی بچوں کے لیے، اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی روتی تھی اور دعائیں دیا کرتی تھی، سر پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ لیکن جب ماں چلی گئی، 5 تاریخ کا حادثہ ہوا، تو پھر جو کل آ رہا تھا تو وہ ماں نہیں تھی کہ جو آئے اور اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ بیٹا جا، اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ رکھے، یہ کہے کہ جا بیٹا تجھے اللہ ہر مصیبت سے حفاظت کرے، وہ ماں نہیں تھی۔ اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ ماں کیا چیز ہے، ماں کی حقیقت کیا چیز ہے، وہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ سے آپ کا بھائی، آپ کا دوست اور جو ہمارے ماں باپ کے درجے کے ہیں، ان سے آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ اگر آپ کی بیوی بھی ہے تو آپ ان سے اچھا برتاؤ کریں اور اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کو پیدا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ماں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں، آپ سے درخواست کروں گا، سننے سنانے کی باتیں بہت ہو گئی ہے، لیکن عمل بھی کرو۔ اگر آپ کے ماں باپ زندے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، ان کے لیے استغفار پڑھا کرو، ان کی قبروں پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت اگر ہو سکے تو کیا کرو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صرف بسرگی اور گلخانی اور چلسمہ کرنے کے انتظار میں نہ رہا کرو، یہ فضولیات والی چیزیں ہیں، یہ خرافات والی چیزیں ہیں۔ اگر ماں باپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، یہ ذریعہ ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے مسجدوں میں دیا کرو، دان کیا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے مدرسوں میں دان کیا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے کسی غریب یتیم بچوں کو پڑھاؤ، یہ تمہارے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تم چلسمہ کر لو گے، کھا لیں گے، کھاتے بھی وہی لوگ ہیں جس کے گھروں میں کھانا ہوتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ اگر تمہیں ماں باپ کو بدلہ پہنچانا ہے، تم خود نمازیں پڑھو، تم اپنے ماں باپ کے لیے خود دعائیں کرو، کہو اللہ سے رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے خود کہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے ماں باپ کے لیے خود کہو، قرآن نے دعائیں سکھائی ہے، کون کہے گا، کون یاد کرے گا؟ اپنے رب سے خود اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں میں دان کیا کرو، مدرسوں میں دان کیا کرو۔ کسی یتیم کو اگر تم نے دیکھا، اگر وہ پڑھنے کے لیے خواہش مند ہے تو ان کو اپنی ذمہ داری میں مدرسے میں بھیج دیا کرو، اپنی ذمہ داری میں ان کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لو۔ یہ تمہارے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگا، یہ تمہارے ماں باپ کے لیے بہترین ذریعہ ہوگا۔ اور ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو اس قابل تو بناؤ کہ مرنے کے بعد وہ بچہ تمہارے لیے دعائیں کر سکے، آپ کے لیے دعائیں کر سکے، آپ کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تو کم سے کم تلاوت کر لے، 3 بار تلاوت کر لے، اور آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دو۔ نوجوانوں سے کہا کہ ماں باپ کو جھڑکنا مت، ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کر لو۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ، بد نصیب ہوں میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ماں کے بغیر بیٹھا ہوں، ماں کی دعائیں لیے بغیر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ وہ مائیں جو دعائیں دیا کرتی تھی، سروں پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی، اتنی عمر میں بھی رویا کرتی تھی، اتنی عمر میں بھی چلایا کرتی تھی، وہ ماں اس تاریخ میں نہیں تھی۔ کل بغیر ماں کی دعاؤں کے ساتھ آیا ہوں، ڈرتا تھا کہ اب کون دعائیں کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ سے دعائیں لے لو، ماں باپ سے اتنی دعائیں لے لو کہ زندگی میں جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازتا رہے گا۔ ماں کے بغیر دعاؤں کے کچھ نہیں ملنے کو ہے۔ تم دنیا حاصل کر لو، تم بہت بڑے بادشاہ بن جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہے تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور کسی شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ ماں باپ ہے راضی تو راضی ہے خدا، ماں باپ ہے ناراض تو ناراض ہے خدا۔ یہ شاعر کے بھی یہ کلام بڑے اچھے ہیں، ان شاعروں کے بھی کلام کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیے گا کہ ماں اگر آپ کی زندگی ہے تو ماں کی بھی عزت کرو، اور والد صاحب کی، باپ کی بھی عزت کرو، کیونکہ باپ ایک بہت بڑی شان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو سورہ بلد ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اگلے ہفتے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ والد کی قسم کھا رہا ہے، باپ کی قسم کھا کر قرآن میں فرما رہا ہے کہ باپ کی شان بھی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔